بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 262 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے موسیٰ اور فرعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، مسلمان لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں بھی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما بال القرون الاولی، ترجمہ فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی اگر بات یہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی اور زندگی میں کام کرنے کا راستہ بتایا، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو یہ ہم سب کے باپ دادا جو صدہا برس سے نسل در نسل دوسرے ارباب کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے تمہاری نزدیک کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ سب عذاب کے مستحق تھے؟ کیا ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں؟ یہ تھا فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب اس نے برنبائے جہالت دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ برنبائے شرارت۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں دونوں باتیں شامل ہوں، یعنی وہ خود بھی اس بات پر جھلا گیا ہو کہ اس مذہب سے ہمارے تمام بزرگوں کی گمراہی لازم آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اپنے اہل دربار اور عام اہل مصر کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ایک تعصب بھڑکا دے۔ اہل حق کی تبلیغ کے خلاف یہ ہتھ کنڈا ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا، اور جاہلوں کو مشتعل کرنے کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے سب سے زیادہ اسی ہتھ کنڈے سے کام لیا جا رہا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی اس مکاری کا ذکر یہاں بالکل برمحل تھا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تفسیر میں یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دیا، اور اس سے حکمت تبلیغ کا ایک بہترین سبق حاصل ہوتا ہے۔ فرعون کا مقصد، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، سامعین کے اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں وہ سب جاہل اور گمراہ تھے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو چاہے یہ حق گوئی کا بڑا زبردست نمونہ ہوتا، مگر یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کے مقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا۔ اس لیے آج جناب نے کمال دانائی کے ساتھ ایسا جواب دیا جو بجائے خود حق بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے فرعون کے زہریلے دانت بھی توڑ دیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے ہیں، میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کا جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں۔ ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو خدا جانتا ہے۔ نہ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز بچی رہ گئی اور نہ اس کے حافظے سے کوئی شے محو ہوئی ہے۔ ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوگا، ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، ترجمہ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ تفسیر میں آتا ہے، انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا ہے، اور یہاں سے آخری پیراگراف تک کی پوری عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد متسلن چند فکرے واض و پند یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا قول نہیں ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔
वाज़ेह रहे कि इस इबारत का ताल्लुक सिर्फ करीब के फ़िक्र मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है से ही नहीं है, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे कलाम से है जो शुरू से आ रहा है। कुलू वरऔ अनआमकुम इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिउलिन नुहा। तर्जुमा, खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए। तफसीर में आता है, यानी जो लोग अक्ल सलीम से काम लेकर जुस्तजू हक करना चाहते हैं वो इन निशानात की मदद से मंजिल हकीकत तक पहुँच सकते हैं। ये निशानात उनको बता देंगे कि इस कायनात का एक रब है और रबूबियत सारी की सारी उसी की है, किसी दूसरे रब के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तर्जुमा, इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। तफसीर में आता है, यानी हर इंसान को लाजमन 3 मरहलों से गुजरना है। एक मरहला मौजूदा दुनिया में पैदाइश से लेकर मौत तक का है, दूसरा मरहला मौत से क़यामत तक का, और तीसरा क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा होने के बाद का मरहला। ये तीनों मरहले इस आयत की रूह से इसी ज़मीन पर गुजरने वाले हैं। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़बा व अबा। तर्जुमा, हमने फ़िरौन को अपनी सब ही निशानियाँ दिखाई मगर वो झुटलाए चला गया और ना माना। सभी निशानियाँ दिखाई यानी आफाक व अनफुस के दलाइल की निशानियाँ, और वो मौजज़ात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो तकरीरें भी मौजूद हैं जो उन्होंने फ़िरौन को समझाने के लिए की, और वो मौजज़ात भी मज़कूर हैं जो इसको पै दर पै दिखाए गए। क़ाल अजितना लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। तर्जुमा, कहने लगा, या मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे। तफसीर में आता है, जादू से मुराद असा और यद बैज़ा का मौजज़ा है जो सूरह आराफ और सूरह शौरा की तफसीलात के बमूजब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली ही मुलाकात के वक्त भरे दरबार में पेश कर दिया था। इस मौजज़े को देखकर फ़िरौन पर बदहवासी तारी हो गई। उसका अंदाज़ा इसके इसी फ़िक्र से किया जा सकता है कि तू अपने जादू के ज़ोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करना चाहता है। दुनिया की तारीख़ में ना पहले कभी यह वाक़या पेश आया था और ना बाद में कभी पेश आया कि किसी जादूगर ने अपने जादू के ज़ोर से कोई मुल्क फ़तह कर लिया हो। फ़िरौन के अपने मुल्क में सैकड़ों हज़ारों जादूगर मौजूद थे जो तमाशे दिखा दिखा कर इनाम के लिए हाथ फैलाते फिरते थे। इसलिए फ़िरौन का एक तरफ ये कहना कि तू जादूगर है और दूसरी तरफ ये ख़तरा ज़ाहिर करना कि तू मेरी सल्तनत छीन लेना चाहता है, खुली हुई बदहवासी की अलामत है। दरअसल वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माकूल व मुदल्लल तकरीर और फिर उनके मौजज़े को देखकर ये समझ गया था कि न सिर्फ उसके अहले दरबार बल्कि उसके रियाया की भी अवाम ख़ास से इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकेंगे। इसलिए उसने झूठ और फ़रेब और तासुबात की अंगेख्त से काम निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कहा, यह मौजा नहीं जादू है और हमारी सल्तनत का हर जादूगर इसी तरह लाठी को सांप बनाकर दिखा सकता है। उसने कहा कि लोगों ज़रा देखो, ये तुम्हारे बाप दादा को गुमराह और जहन्नुमी ठहराता है। उसने कहा कि लोगों होशियार हो जाओ, ये पैगंबर नहीं इक़्तिदार का भूखा है, चाहता है कि यूसुफ के ज़माने की तरह फिर बनी इसराइल यहाँ हुक्मरान हो जाए और कब्ती कौम से सल्तनत छीन ली जाए। इन हथकंडों से वो दावत हक़ को नीचा दिखाना चाहता है। फलनातियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही फजअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा। तर्जुमा, अच्छा हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं, तय कर ले कब और कहाँ मुकाबला करना है। ना हम इस किरारदाद से फिरेंगे ना तू फिरियो, खुले मैदान में सामने आ जा। काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु ज़ुहा। तर्जुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग जमा हों। तफसीर में आता है, फ़िरौन का मुद्दा ये था कि एक दफ़ा जादूगरों से लाठियों और रस्सियों का सांप बनवा कर दिखा दूं तो मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का जो असर लोगों के दिलों पर हुआ है वो दूर हो जाएगा। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुँह मांगी मुराद थी। उन्होंने फरमाया कि अलग कोई दिन और जगह मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत है। जश्न का दिन करीब है जिसमें तमाम मुल्क के लोग दारुल सल्तनत में खिंच कर चले आते हैं। वहीं मेले के मैदान में मुकाबला हो जाए ताकि सारी कौम देख ले, और वो वक्त भी दिन की पूरी रोशनी का होना चाहिए ताकि शक व शुबह के लिए कोई गुंजाइश मौजूद ना रहे। फतवल्ला फ़िरौनु फजमा कैदहु सुम्मा अता।
ترجمہ: فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ تفسیر میں آتا ہے فرعون اور اس کے درباریوں کی نگاہ میں اس مقابلے کی اہمیت یہ تھی کہ وہ اسی کے فیصلے پر اپنی قسمت کا فیصلہ معلق سمجھ رہے تھے۔ تمام ملک میں آدمی دوڑا دیے گئے، جہاں جہاں کوئی ماہر جادوگر موجود ہوا اسے لے کر آئیں۔ اسی طرح عوام کو بھی جمع کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اور اپنی آنکھوں سے جادو کے کمالات دیکھ کر عصائے موسیٰ کے رعب سے محفوظ ہو جائیں۔ کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ ہمارے دین کا انحصار اب جادوگروں کے کرتب پر ہے، وہ جیتیں تو ہمارا دین بچے گا ورنہ موسیٰ کا دین چھا کر رہے گا۔ اس حوالے سے سورہ شعراء کے رکوع نمبر 3 میں خاصی تفصیل آئی ہے۔ اس مقام پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مصر کے شاہی خاندان اور طبقہ عمراء کا مذہب عوام کے مذہب سے کافی مختلف تھا۔ دونوں کے دیوتا اور مندر الگ الگ تھے، مذہبی مراسم بھی یکساں نہ تھے، اور زندگی بعد موت کے معاملے میں بھی، جس کو مصر میں بہت بڑی اہمیت حاصل تھی، دونوں کے عملی طریقے اور نظری انجام میں بہت بڑا امتیاز پایا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے A Study of History Toynbee A Study of History، صفحہ نمبر 31 میں 32 میں اس حوالے سے تفصیل آئی ہے۔ علاوہ بری مصر میں اس سے پہلے جو مذہبی انقلابات رونما ہوئے تھے، ان کی بدولت وہاں کی آبادی میں متعدد ایسے عناصر پیدا ہو چکے تھے جو ایک مشرکانہ مذہب کی بنسبت ایک توحیدی مذہب کو ترجیح دیتے تھے یا دے سکتے تھے۔ مثلا خود بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب لوگ آبادی کا کم از کم 10% حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اس مذہبی انقلاب کو ابھی پورے 150 برس بھی نہ گزرے تھے جو فرعون ایمونوفس یا اخناتون سن 1377 سے سن 1360 قبل مسیح میں حکومت کے زور سے برپا کیا تھا، جس میں تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک معبود آتون باقی رہ گیا تھا۔ اگرچہ اس انقلاب کو بعد میں حکومت ہی کے زور سے الٹ دیا گیا، مگر کچھ نہ کچھ تو اپنے اثرات وہ بھی چھوڑ گیا۔ ان حالات کو نگاہ میں رکھا جائے تو فرعون کی وہ گھبراہٹ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے جو اس موقع پر اسے لاحق تھی۔ قال لهم موسیٰ وَيَلْكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب ہو کر کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ خطاب عوام سے نہ تھا جنہیں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ معجزہ دکھاتے ہیں یا جادو، بلکہ خطاب فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا جو انہیں جادوگر قرار دے رہے تھے۔ مزید آئے یعنی اس کے معجزے کو جادو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو اور اس کے پیغمبر کو ساحر کذاب نہ قرار دو، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی تہمت مت باندھو۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ ترجمہ: یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنی کمزوری کو خود محسوس کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی سے اس مقابلے میں ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے آئے تھے، اور جب عین موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو للکار کر متنبہ کیا تو ان کا عزم یک متزلزل ہو گیا۔ ان کا اختلاف رائے اس امر میں ہوا ہوگا کہ آیا اس بڑے تہوار کے موقع پر جبکہ پورے ملک سے آئے ہوئے آدمی اکٹھے ہیں، کھلے میدان اور دن کی پوری روشنی میں یہ مقابلہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر یہاں ہم شکست کھا گئے اور سب کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق کھل گیا تو پھر بات سنبھالے نہ سنبھل سکے گی۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ ترجمہ: آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دے اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ مثالی طریقے زندگی، تفسیر میں آتا ہے یعنی ان لوگوں کا دار و مدار دو باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ اگر جادوگر بھی موسیٰ کی طرح لاٹھیوں سے سانپ بنا کر دکھا دیں گے تو موسیٰ کا جادوگر ہونا مجمع عام میں ثابت ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ تعصبات کی آگ بھڑکا کر حکمران طبقے کو اندھا جوش دلانا چاہتے تھے، اور یہ خوف انہیں دلا رہے تھے کہ موسیٰ کا غالب آ جانا تمہارے ہاتھوں سے ملک نکل جانے کی علامت ہے،
اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ ہو جانے کا ہم مانی ہیں۔ وہ ملک کے باثر طبقے کو ڈرا رہے تھے کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ اقتدار آ گیا تو یہ تمہاری ثقافت اور یہ تمہارے آرٹ اور یہ تمہارے حسین و جمیل تمدن اور یہ تمہاری تفریحات اور یہ تمہاری خواتین کی آزادیاں جن کے شاندار نمونے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی تھیں، غرض وہ سب کچھ جس کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، غارت ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد تو نری ملائیت کا دور ہوگا جسے برداشت کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ ترجمہ، اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا، یعنی ان کے مقابلے میں متحدہ محاذ پیش کرو۔ اگر اس وقت تمہارے درمیان آپس ہی میں پھوٹ پڑ گئی اور عین مقابلے کے وقت مجمع عام کے سامنے یہ ہچکچاہٹ اور سرگوشیاں ہونے لگیں تو ابھی ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ سمجھ لیں گے کہ تم خود اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں رکھتے بلکہ دلوں میں چور لیے ہوئے مقابلے پر آئے ہو۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ ترجمہ، جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ جادوگر۔ تفسیر میں آتا ہے بیچ کی یہ تفصیل چھوڑ دی گئی، اس پر فرعون کی صفوں میں اعتماد بحال ہو گیا اور مقابلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر کے جادوگروں کو احکام دے دیا کہ میدان میں اتر آئیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تفسیر میں آتا ہے سورہ اعراف میں بیان ہوا تھا جب انہوں نے اپنے آنچھر پھینکے تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، آیت نمبر 116۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اثر صرف عام لوگوں پر ہی نہیں ہوا تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سحر کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی صرف آنکھوں ہی نے یہ محسوس نہیں کیا بلکہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ ترجمہ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ تفسیر میں آتا ہے یا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پھینکو کا لفظ نکلا، جادوگروں نے یکبارگی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دیں اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اس منظر سے فوری طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دہشت اپنے اندر محسوس کی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان بہرحال انسان ہی ہوتا ہے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، انسانیت کے تقاضے اس سے منفک نہیں ہو سکتے۔ علاوہ بری یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا ہو کہ معجزے سے اس قدر مشابہ منظر دیکھ کر عوام ضرور فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس امر کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کرنے کے لیے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی میں خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن فی الجملہ کچھ دیر کے لیے اس کے قوا پر یک گنا اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی کھل جاتی ہے جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایات پڑھ کر نہ صرف ان روایات کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ قلنا لا تخف انک انت قلنا لا تخف انک انت الاعلی۔ ترجمہ، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ ترجمہ، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائیں گے تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ تفسیر میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اسدہ پیدا ہوا تھا وہ ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں ہی کو نکل گیا جو سانپ بنی نظر آ رہی تھیں، لیکن جن الفاظ میں یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے ان سے بظاہر گمان یہی ہوتا ہے کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نکلا بلکہ اس جادو کے اثر کو باطل کر دیا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں۔ سورہ اعراف اور شعراء میں یہ الفاظ یہ ہیں،
جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے اس کو وہ نگلے جا رہا تھا، اور یہاں الفاظ یہ ہیں وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھیں، بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھیں۔ اس لیے ہمارا خیال یہ کہ جدھر جدھر وہ گیا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر اس طرح پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر پڑی رہ گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ ترجمہ، آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ سجدے میں گرا دیے گئے، تفسیر میں یعنی جب انہوں نے عصائے موسیٰ کا کارنامہ دیکھا تو انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یقیناً یہ معجزہ ہے، ان کے فن کی چیز ہرگز نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح یکبارگی اور بے ساختہ سجدے میں گرے جیسے کسی نے اٹھا اٹھا کر ان کو گرا دیا ہو۔ مزید آیا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں سب کو معلوم تھا یہ مقابلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ تھا کہ مقابلہ موسیٰ اور جادوگروں کے کرتب کا ہو رہا ہے اور فیصلہ اس بات کا ہونا کہ کس کا کرتب زیادہ زبردست ہے۔ سب یہ جانتے تھے کہ ایک طرف موسیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ خالق زمین و آسمان کے پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اپنی پیغمبری کے ثبوت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا عصا معجزے کے طور پر فی الواقع اسدحہ بن جاتا ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کو برسر عام بلا کر فرعون یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عصا سے اسدحہ بن جانا معجزہ نہیں ہے بلکہ محض جادو کا کرتب ہے۔ بالفاظ دیگر وہاں فرعون اور جادوگر اور سارے تماشائی عوام و خواص معجزے اور جادو کے فرق سے واقف تھے، اور امتحان اس بات کا ہو رہا تھا کہ موسیٰ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ جادو کی قسم سے ہے یا اس معجزے کی قسم سے جو رب العالمین کی قدرت کے کرشمے کے سوا اور کسی طاقت سے نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگروں نے اپنے جادو کو مغلوب ہوتے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے مان لیا موسیٰ ہم سے زیادہ باکمال ہیں، بلکہ انہیں فوراً یقین آ گیا کہ موسیٰ واقعی اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس خدا کو مان گئے جس کے پیغمبر کی حیثیت سے موسیٰ اور ہارون آئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔